اس کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے جس سے ہم لوگ دن اور رات کبھی بھی، خاص طور سے رات پہ ہم لوگ اس سے دو چار ہوتے ہیں. فرمایا گیا، دیکھو غور سے دیکھو، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. کہتے ہیں کہ آدمی جب سو جاتا ہے تب ہم اس کی روح نکال لیتے ہیں، ہاں، اور جب آدمی مر جاتا ہے تب بھی روح نکال لیتے ہیں. اچھا، تو یہ نیند میں جو روح نکالی جاتی ہے اس کے لیے ارسال ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو. اور موت کے وقت جب روح کو نکالا جاتا ہے تو حبس کر لیا جاتا ہے، امساک کر لیا جاتا ہے. نیند کے وقت جو روح نکلتی ہے اس کے لیے ارسال ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور موت کے وقت جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کے لیے امساک ہے، روک لیا جاتا ہے، آنے نہیں دیا جاتا. اچھا، موت کا تو سمجھ میں آیا کہ روح نکالی گئی اور اسے وہیں روک لیا گیا. اب اس روح کا بدن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ختم. لیکن نیند کے اندر جو روح نکالی جاتی ہے پھر آدمی سانس کیسے لیتا ہے، زندہ کیسے رہتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس سوال کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو روح نکلتی ہے نیند میں، نکلنے کے بعد اپنے رڈار سے جسم سے برابر ربط رکھتی ہے. جیسے ہوائی جہاز اڑنے کے بعد کہیں بھی رہے اپنے رڈار سے غائب نہیں ہوتا، برابر اسے واچ کیا جاتا ہے. رڈار سے غائب ہو گیا تو پھر اس کی تلاش جاری ہو جاتی ہے کہ کہیں پلین کو کوئی حادثہ تو لاحق نہیں ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیند میں جو روح کو نکالا جاتا ہے وہ بدن زندہ کیوں رہتا ہے، سانس کیوں لیتا ہے، وہ کروٹیں کیوں بدلتا ہے؟ کہتے ہیں کہ روح نیند میں نکلنے کے بعد برابر اپنا رابطہ بدن سے رکھتی ہے جیسے سورج کی روشنی، سورج کی کرنیں زمین سے اپنا رابطہ رکھتی ہیں. سورج کہاں ہے لیکن زمین سے کرنوں کے ذریعے وہ اپنا رابطہ رکھتا ہے. جیسے سورج کرنوں کے ذریعے زمین سے اپنا ربط رکھتا ہے. ہاں، تعلق ہے زمین کا آسمان سے، زمین کا سورج سے. کیا تعلق کیا ہے؟ کرنوں کا تعلق ہے. کرنیں پھیلی ہوئی ہیں سورج سے لے کر زمین تک، یہاں روشنی ہے. ایسے ہی روح جب نکلتی ہے تو وہ اپنا تعلق بدن سے ایسے ہی برقرار رکھتی ہے جیسے سورج اپنا تعلق زمین سے کرنوں کے ذریعے برقرار رکھتا ہے. اس وجہ سے وہ حرکت کرتا ہے. یہ مطلب پتا چلا کہ نیند موتت صغرا ہے اور موت موتت کبرا ہے. نیند چھوٹی موت ہے اور موت بڑی موت ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی، نیند کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. کیوں کہ نیند میں آدمی سو جاتا ہے، اس کے بعد بیدار ہوتا ہے. مختصر نیند کے بعد مختصر بیداری، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک لمبی نیند کے بعد ایک ہمیشہ کی بیداری ہو جائے. یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ ایک مختصر نیند کے بعد ایک مختصر بیداری ہے تو ایک لمبی نیند کے بعد ایک لمبی بیداری کیوں نہیں؟ ممکن ہے. جیسے آدمی سو گیا، یہ مختصر موت ہے، تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہو جائے گا. تو مختصر موت کے بعد مختصر بیداری، بیدار بھی تھوڑی دیر رہتا ہے پھر نیند آنے لگتی ہے اس کو. تو مختصر موت کے بعد مختصر بیداری، اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، مانتے ہیں. تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک لمبی نیند کے بعد، موت کی نیند کے بعد ایک لمبی بیداری ہو کہ یہ بیداری کبھی ختم نہ ہو؟ جی ممکن ہے. لہذا نیند یہ دلیل ہے موت کے اوپر، اور نیند سے بیدار ہونا یہ دلیل ہے موت کے بعد زندگی کی. اللہ، ایک نقطہ اور ملا کہ کوئی چیز ہے
بدن کے اندر، جی، جس کی وجہ سے آدمی سوچتا ہے، سمجھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. مگر وہی چیز اگر بدن سے نکل جائے تو نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے. پتہ یہ چلا کہ الروح جسم قائم بنفسه وجوہر الروح مخالف لجوہر البدن، کہ روح جو ہے یہ ایسا جسم ہے جو قائم بے نفس ہی ہے، اور روح کا جو جوہر ہے، اس کا جو ایسنس ہے، اس کا جوہر بدن کے جوہر سے الگ ہے. بدن مٹ جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے، روح نہیں. روح نہیں. بدن کثیف ہے لیکن روح لطیف ہے. یہ لطیف چیز جب تک اس کثیف چیز کے اندر رہتی ہے تب تک بدن حرکت کرتا ہے، اور جیسے اس کثیف چیز سے، بدن سے یہ لطیف چیز نکل جاتی ہے، آدمی مر جاتا، ڈیڈ ہو جاتا. یہ بتایا گیا یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات، یہ سب نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں جن کے پاس دماغ ہی نہیں، وہ کیا سوچے گا؟ یہ پاگلوں کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ عقل مندوں کے لیے کتاب ہے. پاگلوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. پاگل تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے. آندھے. اس کے لیے عقل ضروری نہیں ہے، اس کے لیے عقل ضروری نہیں. ورنہ بڑے بڑے عقل والے فٹ پاتھ پر جوتیاں نہ چٹ کھاتے پھرتے، اور بڑے بڑے پاگل بڑی بڑی آفسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دنیا بڑی عجیب ہے، دنیا بڑی عجیب. ان فی ذلک، لیکن یہ قرآن حکیم یہ دنیا نہیں ہے، یہ دوسرا عالم ہے. یہ فکر والوں کے لیے، جن کے پاس دماغ ہے، اور جن کے پاس دماغ نہ ہو اٹھ جائے یہاں سے، ان کی ضرورت نہیں ہے یہاں. قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل والوں کی ضرورت ہے، پاگلوں کی ضرورت نہیں ہے یہاں. لہٰذا جو پاگل اٹھ کے چلا جائے، بہت سارے پاگل بیٹھے رہتے چلے جاتے. ان پاگلوں کو قرآن حکیم بولتا ہے تم اس لائق نہیں ہو کہ تم مجھے سمجھ سکو، اس لیے کہ فکر کے لیے دماغ ضروری ہے، اور جب دماغ ہی نہیں تو فکر کیسے کرو گے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو فکر کرتے ہیں، اور فکر کرنے کے لیے دماغ ہونا ضروری ہے. جی، دماغ ہی نہیں تو سوچے گا کیا؟ پاگل آدمی.